میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم رمضان کے کچھ اہم مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے، اور جو اس فرض سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو مسلمان اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ رمضان کے فضائل تو بہت ہے، لیکن ہم صرف مسائل پر بات کریں گے۔ ہم رمضان المبارک کے ہر مسئلے پر آپ لوگوں کو قرآن حدیث کے روشنی میں رہنمائی کریں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں رمضان کے موٹے موٹے مسائل کا حل بتائیں گے، جس کا جاننا ہر روزے دار کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیت کی۔ ہر عبادت کے صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، یعنی نیت کے بنا کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اعمال کی قبولیت اور رد کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اچھی نیت اچھی سزا، بری نیت بری سزا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے گھر میں کھڑکی بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گھر کی کھڑکی بناتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، تو کھڑکی بنانا بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہوگا۔ حالانکہ کھڑکی بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن یہ صرف نیت کا کمال ہے جو بنا ثواب کی چیز کو بھی ثواب بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ عمل نیکی تبھی بنے گا جب اس میں نیت نیکی کی ہوگی۔ جیسے ہاتھ منہ دھونے میں نہ ثواب ملتا ہے اور نہ گناہ جھڑتے ہیں، لیکن وضو کی نیت اور نماز کی نیت سے ہاتھ منہ دھونے سے ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو عبادت میں اور اعمال میں نیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ روزہ چاہے فرض ہو، نفل ہو یا قضا ہو، نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ بغیر نیت بنا کھائے پیے دن بھر رہا تو وہ روزہ نہیں کہلاتا۔ رمضان المبارک میں رات میں ہی نیت کر لینا افضل ہے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ویسے تو سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا یہ بھی نیت میں ہی شمار ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے رات میں نیت نہیں کر سکا تو صبح سحری میں سحری کھانے کے بعد نیت کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر سحری میں بھی آنکھ نہ کھلے تو کیا کرے؟ کافی لوگوں کے ساتھ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح بھی نیت کیا جا سکتا ہے۔ صبح جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے، 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے، تو فوراً نیت کر لیجئے۔ لیکن سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ رات کو سوتے سمے ہی روزے کی نیت کر کے سوئے، جس سے مان لیجئے اگر آپ کی آنکھ سحری میں نہیں کھلی تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے رات میں ہی نیت کر لیا تھا۔ اور جس وقت اٹھے اس وقت بھی نیت کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ نے رات میں نیت نہیں کیا، بھول گئے اور سحری میں بھی نہیں اٹھ پائے، تو صبح جس بھی وقت آپ کی آنکھ کھلے فوراً روزے کی نیت کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 11-12 بجے دوپہر میں اٹھ رہے ہیں۔ صبح جتنی جلدی آپ کی آنکھ کھل جائے تو فوراً نیت کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شروع میں ہی پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لے کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے لیے نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ پورے رمضان کی نیت 10 روزے یا 20 روزے کی نیت ایک ساتھ کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بنا سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، مگر سحری کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی سحری میں نہیں اٹھتا، سحری نہیں کرتا، تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، مگر وہ سنت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نیت کرنے کے بعد کچھ کھایا یا پیا نہیں جا سکتا، مگر یہ غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی رات کو سوتے سمے نیت کر کے سوئے اور سحری میں وہ اٹھے تو کیا وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صبح فجر کے وقت تک، یعنی فجر شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ پھر آپ چاہے پہلے نیت کیے ہو یا نہ کیے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ حیض والی عورت، یعنی جس عورت کو پیریڈز آیا ہو، تو ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹ جائے انہیں رمضان کے بعد ضرور قضا کر لے۔ سحری میں تاخیر کرنا یعنی دیری کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے ٹائمنگ میں شک ہو جائے تو مکروہ ہے۔ افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، بنا وجہ دیر کرنا، بنا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ بنا سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنا سنت ہے۔ اگر آپ بنا سحری کے روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہو جائے گا، مگر آپ ایک سنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پورے رمضان المبارک کے مہینے میں تیار رہنا چاہیے۔ روزے کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، تہجد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔